الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک میلاد کے مہینے کے استقبال کے لیے دنیا بھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ عرب امارات میں ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ مدینہ پاک اور مکہ پاک میں بھی نظر آ گیا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ کل رات ہمارے پاس بھی ربیع الاول تشریف لے آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس مہینے سے ہمیں کیوں نہ پیار ہو کہ وہ آقا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ محبوب میں اگر تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ تو ریزن آف دا آل کریشن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو پھر ہمیں ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منانی چاہیے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ جب ہم ان کی آمد کی خوشی مناتے ہیں تو اللہ ہمارے غموں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ خوشی ضرور منانی چاہیے، ہاں مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق، شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر جو بھی کام کریں، نیکی کا کام کریں، جائز کام بھی کریں، اس میں ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے۔ شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی نبی پاک کے قیامت کے دن قریب ہونے کا فارمولہ کیا ہے کہ پیارے آقا پر زیادہ درود پاک پڑھے جائیں۔ اچھا، اب قیامت کا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، قیامت کا تھوڑا سا معاملہ سمجھیے گا، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا، لوگ کتنے ہوں گے، کبھی آپ نے سوچا؟ جنہوں نے حج کیا ہے نا وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے۔ عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتہ جاتا ہے کہ عوام کہتے کس کو ہیں، سر ہی سر، کوئی کھو جائے تو خیمے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنا رش۔ مگر بندے کتنے ہوتے ہیں؟ 30 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ۔ قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ ابھی اس دنیا میں 8 ارب لوگ رہتے ہیں، 800 کروڑ، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، اور قیامت میں حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ ٹرائی ٹو امیجن کتنا کراؤڈ ہوگا، کتنا رش ہوگا۔ اچھا، اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں اربوں مسلمان بھی ہوں گے، اور ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہوگا کہ مجھے جناب رسول اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ نبی پاک ہی کی تو ذات ہے نا، جس سے ملنے کو جی چاہے گا، جن کے قریب ہونے کو جی چاہے گا۔ کیوں؟ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، there is nobody else، میرے آقا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، انہی نے بچانا ہے، انہی نے شفاعت کرنی ہے، انہی کے در سے کام ہونا ہے۔ تو سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اربوں لوگ چاہیں کہ ہم آقا کے قریب ہو جائیں تو کیسے پاسبل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گیٹ پاس چاہیے کہ ان کے قریب ہونے کے لیے تو بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گیٹ پاس دے دیا ہے
کہ جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا میرے قریب آ جاؤ گے. اب آپ کی مرضی ہے کتنا پڑھنا ہے. اچھا قیامت کے دن پرابلمز کتنے ہیں؟ ہاں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے. قیامت کا دن اتنا مشکل دن ہے, اتنے پرابلمز ہیں, اللہ اکبر. اللہ پاک قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما. سب سے بڑا مسئلہ گرمی, اور گرمی بھی کتنی, سورج 1.25 میل پر, زمین تانبے کی, گرمی میں برا حال. سوچو ذرا تھوڑی دیر ہمیں گرمی میں کوئی کھڑا کر دے, کتنا پیاس لگتی, کتنا پانی پیتے, کتنا پانی چاہیے گا ادھر پینے کے لیے. اتنی گرمی کہ لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. مگر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا حوض عطا کر دیا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ ہم سنتے ہیں, شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. فرمایا کوئی ایک بار اس شربت کو پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. بس ایک گلاس مل گیا کام ہو جائے گا. ملے گا کیسے, اربوں لوگ ہوں گے نا. اچھا وہ شربت دے گا کون, پلائے گا کون؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. چلو آج ذکر رضا بھی کرتے رہتے ہیں, یوم رضا بھی ہے, استقبال ربیع الاول بھی ہے, تو اعلیٰ حضرت کی پتہ شان کیا ہے. جب بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو گے نا, نبی پاک کا ذکر خود بخود ہونے لگ جائے گا. کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہیں جو اپنی بات ہی نہیں کرتے, جب کرتے ہیں محبوب کی ہی بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ. ہاں یہ درود پڑھتے رہو مل کر, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اتنی گرمی میں تو بندہ کسی اپنے کو ڈھونڈے, کسی اپنے سے مدد چاہے, مگر عالم یہ ہوگا کہ نفسا نفسی, نو بڈی دیر ٹو کیئر اباؤٹ. کوئی بات ہی نہیں کرے گا, نہ ماں پوچھے گی, نہ والد پوچھے گا, نہ دوست کام آئیں گے, کوئی سنگی, کوئی بیلی, کوئی نہیں. اس دن جب ایسا دور ہوگا تو کون کرم فرمائے گا؟ سنو بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ. اور وہ باپ جو ہماری تکلیف پہ بے قرار ہو جاتا ہے, ڈبل ڈبل ڈیوٹیاں کی کہ میرا بیٹے کا مستقبل اچھا ہو جائے, مگر یہ دن کتنا مشکل ہوگا کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو جواب نہیں دے گا. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ. ہائے ہائے ہائے, اب اعمال نامے کھولے جائیں گے قیامت کے دن. کس کے گناہ کتنے ہیں, نیکیاں کتنی. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے گناہ زیادہ ہیں, اور اگر کہہ دیا گیا پڑھ کر سناؤ تو شرمندہ ہو جائیں گے, کیونکہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے ہیں. مگر سنو میرے آقا اس دن بھی کیا کریں گے کہ اپنے دامن میں گناہ گاروں کے عیب چھپا رہے ہوں گے. ہائے ہائے, سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ. رنگے بے رنگوں کا پردہ, رنگے بے رنگوں کا پردہ, دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں
صلی اللہ. پھر میزان عمل لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے. ڈرو اس دن سے. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو مزے میں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو گیا جنت میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا نا وہ تو جہنم میں جائے گا، بھڑکتی آگ میں جائے گا. ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے گناہ زیادہ ہیں، کیا بنے گا؟ سنو میرے آقا وہاں کیا کرم کر رہے ہوں گے کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بنا دے. یہ ہیں صلی اللہ. پھر پل صراط سے گزارا جائے گا. میں نے کہا تھا نا ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے. ون آف دا ڈیفیکلٹ ڈے. کون تیاری کر رہا ہے قیامت کی؟ جی رہے ہیں مستی میں، جی رہے ہیں اپنے زندگی میں، پتہ ہی نہیں کہ ایسا دن آنا ہے. حالانکہ اگر سچی بات بتائی جائے نا، روز ریمائنڈر کال دی ہے ہمیں اللہ کی طرف سے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. کیا معنی ہے اس کا؟ یوم جزا کا مالک. کون سا یوم، کون سا دن؟ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. ہر رکعت میں، ہر نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں، مگر nobody want to talk about it. بات ہی نہیں کرتا کوئی، فکر ہی نہیں ہے کسی کو. انکم ٹیکس کا رپورٹ کس دن جمع کرانا ہے اس کی فکر ہے، آڈٹ رپورٹ کی فکر ہے، اپنی اسکول کے ایگزام کی فکر ہے. قیامت کے دن کی فکر کہاں ہے؟ پل صراط پتہ ہے آپ کو کیسا پل ہوگا؟ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، روشنی بھی نہیں ہوگی. کیسے گزریں گے؟ آئے ہائے میرے آقا کی شان دیکھو. اس دن بھی نبی پاک کا کام پتہ ہے کیا ہوگا؟ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں حضور میں جب جی گھبراتا ہے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، آپ کے گرد تو انبیاء ہوں گے، بڑے بڑے شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، حضور میں کیسے ڈھونڈوں گا آپ؟ اچھا نبی پاک نے اپنا قیامت کے دن کا ایڈریس یہ نہیں بتایا کہ بہت بڑا محل ہوگا، نور کے ممبر ہوں گے، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں گا، آ جانا. پیارے آقا فرماتے مجھے ڈھونڈنا ہونا تو حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا، اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر وہاں نہ ملیں، کہ وہاں نہ ملوں تو پھر میزان عمل پر آ جانا، میرے امتیوں کے عمل تولے جا رہے ہوں گے، اپنے کرم سے ان کے اعمال کو، ان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہوں گا. حضور ادھر نہ پاؤں، تو کہا ادھر نہ پاؤ تو پل صراط پہ آ جانا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کے لیے دعا کر کے انہیں پار لگا رہا ہوں. حدیثوں میں آتا ہے نا پیارے آقا سجدہ کریں گے اور رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے. وہ صحابی کہتے ہیں حضور اگر وہاں نہ پاؤں، تو کہا اے میرے صحابی ان 3 جگہ کے علاوہ تم مجھے کہیں نہیں پاؤ گے. یعنی اٹ مینز اس دن نبی پاک کا یہی کام ہوگا. پیارے آقا تو بخشے بخشا ہے نا، مگر ہمارا کتنا خیال ہے. خود فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں جس کا مضمون ہے کہ اور نبیوں کو نور کے ممبر دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کروا. ایسے آقا ملے، پھر کیوں کسی اور سے پیار کیا جائے، پھر کیوں کسی اور سے محبت کی جائے. اللہ اتنا خیال ہمارا. اچھا ایک اور بڑی ریلیونٹ کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ جناب پل صراط تو بہت بڑا پل ہوگا جس سے اربوں لوگوں نے گزرنا ہے، حوض کوثر بھی بہت بڑا ہوگا، اربوں لوگوں نے پانی پینا ہے، میزان عمل بھی بہت بڑا جگہ پر ہوگا جہاں اتنے سارے لوگوں کا اعمال تلنا ہے. تو یہ تینوں جگہ پر اتنا فاصلہ ہوگا، اور نبی پاک ان تینوں جگہوں پر کیسے امتیوں کی مدد کر رہے ہوں گے. آئے ہائے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب یہ گتھی سلجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مقام فاصلوں پر اور کام مختلف، اتنے کام بھی ڈیفرنٹ ہے نا، اور مقام بھی فاصلوں پر ہیں. کہتے ہیں مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے،
وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ آقا جو فرمائیں گے وہ مانا جائے گا۔ اور سنو، مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں بھی یہاں غلامی اختیار کر لو، فرماتے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ جو ادھر دشمنی کرتا ہے نا نبی پاک سے، اس کو پتا چلنا ہے قیامت کے دن کہ ادھر غلاموں کی تو خیر ہوگی مگر دشمن مارا جائے گا۔ اور اب سنو، سبحان اللہ، میں نے ایک حدیث پاک بہت عرصے بعد پڑھی، شعر تو میں بچپن سے یہ کلام سنتا تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محشر کے میدان میں ایک پرچم عطا کیا جائے گا جس کو لوائے حمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا جھنڈا۔ اور یہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا کئی سالوں تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو جو اس پرچم کا سایہ ہے وہ پورا نہ ہو، کئی 100 سال لمبا سمجھے وہ پرچم کا سایہ ہوگا، تو کتنا بڑا پرچم ہوگا۔ چلو پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن بھی پرچم ہی نبی پاک کی پہچان ہوگی۔ ہم تو فوراً پہچان لیں گے نا کہ میلاد میں جس کا پرچم لگاتے تھے، ارے وہ پرچم نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس پرچم کی حکمت مجھے بعد میں سمجھ آئی، پرچم تو سنا تھا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، آئے ہے، دیکھیں بزرگوں کی باتیں بڑی کمال کی ہوتی، حدیث کی طرف کیسا اشارہ کیا، شعر کتنا پیارا۔ آپ کہتے ہیں مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو، اب پتہ نہیں ہم کدھر ہوں گے محشر میں، اتنا بڑا محشر، اربوں لوگ کسی کونے میں۔ اچھا، جو عرفات میں گئے نا ان کو پتہ ہے کہ خیموں کے اوپر بلون لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے بلون لگائے جاتے ہیں کہ دور سے لوگ وہ یا تو غبارے دیکھ لیں یا پرچم لگائے جاتے ہیں کہ یار وہ ہمارا خیمہ ہے، نشانی ایسا ہی ہے نا، پیلے رنگ کے ہوتے ہیں پاکستانی ایشیا والوں کے لیے، تو لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں یار یہ ہمارے ایشیا والوں کے خیمے اس طرف ہیں، کیونکہ جب اتنا بڑا کراؤڈ ہو نا تو کوئی پرچم، کوئی ایسی نشانی چاہیے ہو۔ آئے ہائے، مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ جو غلام دور ہوں گے نا ان کو کیسے پتہ چلے گا نبی پاک کہاں ہیں؟ تو فرمایا وہ جو لوائے حمد کا پرچم ہے نا وہ بتائے گا میرے آقا ادھر ہے۔ شعر سنو، وہ کہتے ہیں مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ ہاں، پرچم جدھر نظر آئے گا غلام ادھر پہنچ جائیں گے۔ اب سنو، جب نبی پاک کرم فرمائیں گے نا، آئے ہائے، کیا کہتے ہیں، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، جب میرے آقا شفاعت فرما لیں گے نا، کسی گناہ گار پر مہربانی فرما دیں گے، تو پھر پتہ ہے اس کا ہونا کیا ہے، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ ہاں، جو شاعری سمجھتے ہیں نا، اگر اس کی خوبصورتی کو سمجھ جاؤ تو خاندان اعلیٰ حضرت سے پیار ہو جائے گا۔ اب یہ 4 بار لفظ کیا ہے، کیا ایک جیسے ہی ہے مگر چاروں بار میننگ الگ ہے، یہ کمال ہے، شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں جب نبی پاک شفاعت فرمائیں گے نا تو کیا بغیر کیا، یعنی ہم نے کیا کیا ہے، گناہ کیے ہیں، مگر آقا کرم فرمائیں گے تو وہ گناہ جو ہے نا ڈیلیٹ ہو جائیں گے، وہ بے کیا ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور بے کیا، ہم نے نیکیاں تو کی نہیں ہیں مگر رب جس سے راضی ہوگا، جس پر مہربانی فرمائے گا، اس کے گناہوں کو ہی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اب ذرا یہ شعر سنو تو آپ کو مدینہ کہتے ہیں دل باغ باغ ہو جائے گا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں حسن میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے۔ ہاں، یہ مالدار بننے کی ریس میں نہ لگو، وہ اربوں پتی تو مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، تو اس کی گاڑی ایسی تو مجھے اس سے اچھی لینی، نیا موبائل اس نے لیا تو مجھے ٹینشن شروع، اس چکر میں مارے جاؤ گے، سرکار کے در کے بھکاری بن جاؤ۔ سنو پھر ملے گا کیا، کہتے ہیں حسن میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ ہاں، ان کے در کی غلامی جو ہے نا، ان کے در کی بھیک بھی بڑی پیاری ہے۔ تو بہرحال میں قیامت کا کچھ آپ کو احوال بتا رہا تھا۔ اب ذرا مجھے سچ بتاؤ، میں پھر اس حدیث کی طرف جاتا ہوں جو میں نے بیان کے شروع میں پڑھی تھی کہ نبی پاک نے کیا فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اتنے پرابلمز، اتنی ڈیفیکلٹیز، پھر تو مجھے زیادہ نبی پاک کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ حل تو انہی کے پاس ہے، سولوشن تو انہی کے پاس ہے۔ میں آج آپ کو ایک تصور دینا چاہتا ہوں، ہاں کبھی یہ کر کے دیکھنا، تسبیح ہاتھ میں لینا، آنکھیں بند کر لینا اور درود پڑھنا شروع کرنا اور سوچنا کہ محشر کا میدان ہے اور میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔
جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنا میرے آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. پھر آپ کو تصویر رکھنے کو جی نہیں چاہے گا, آپ اور پڑھتے رہیں گے. تو ویسے بھی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے میں فضول باتوں کو چھوڑیے. موبائل فون پر گھنٹوں آپ کے گزر جاتے ہیں, موبائل فون پر اور دوستوں میں گپ شپ میں ساری رات بیٹھتے ہیں. یہ نہ کریں, ذکر و درود سے زبان کو تر رکھیں, زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں, اور آقا کی بارگاہ میں کم از کم نیت کر لیں کہ روزانہ ربیع الاول میں 1200 بار درود پاک پڑھیں گے. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا ٹارگٹ دیا ہے نا عاشقان رسول کو, کہ سب مل کے روزانہ 1200 بار درود پڑھیں, تاکہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک کی بارگاہ میں 12 ارب درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ. اور پاسبل ہے اگر ہم سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ, تو پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں آج باتیں عشق والی ہو رہی ہیں, تو کچھ ذکر رضا ہی کر لیتے ہیں, کچھ ذکر مدینہ ہی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بیان تو میں کچھ اور لے کر آیا تھا, مگر جب تھکن ہونا, جب بندہ اپنے آپ کو ٹائرڈ فیل کرے, تو میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھنا شروع کر دے, انسان کے اندر فریشنس آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, تو میں چلیں اسی نیت سے آج ہی میں بھی ٹریول کر کے بیرون ملک سے آیا ہوں. آج آ گیا آپ کے بیان میں, مجھے وہ حافظ صاحب کے میسیجز بھی آ رہے تھے. میں کل رات پاکستان پہنچنا تھا, میں مسقط میں عمان میں تھا, اور آج فجر میں لینڈ کرنا تھا. دوپہر کو بھی کچھ مصروفیات تھیں, رات کو 2 بیان تھے, مگر کہتے ہیں نا, میں مولا علی کا فرمان ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. پلاننگ تو ساری ہوئی تھی کہ فجر میں پہنچ جاؤں گا, آرام بھی کر لوں گا, پھر جمعے کی نماز فیضان مدینہ میں, وہاں ایک نکاح بھی تھا, کچھ ملاقاتیں بھی تھیں, مگر ہوتا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میری فلائٹ کینسل ہو گئی. اب وہ فلائٹ جناب آج شام تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے میں کراچی ایئرپورٹ پہنچا ہوں, اور گھر پہنچتے پہنچتے آلموسٹ مغرب کے قریب ہو گیا تھا. تو بس مجھے یہی تھا کہ تھوڑا ریسٹ کروں, اور ابھی ایک جگہ لیاقت آباد میں بیان تھا, اب آپ کے پاس آیا ہوں, تو طبیعت میں تھوڑی سی تھکن ہے, تو میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کی باتیں کرتے ہیں, سرکار کی باتیں کرتے ہیں, انشاءاللہ تھکن ویسے ہی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہم کیوں اتنا پیار کرتے ہیں, اور کیوں پیار نہ کریں, واٹ از دا ریزن, سمجھو بات کو. یہ وہ ہستی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں, ادارے بنائے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت خود چلتا پھرتا انسٹیٹیوٹ ہیں. اب خود ایسا ادارہ ہیں کہ 100 سال ہو گئے ہیں آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. آج بھی آپ سکھاتے ہیں کہ نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے, سرکار سے عشق کیسے کرنا ہے, نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کیسے کرنا ہے. میں اعلیٰ حضرت کی فقاہت, آپ کی ذہانت, آپ کی انٹلیکچولیٹی پر بات نہیں کر سکتا, یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے. آپ کی ذات تو وہ ہے کہ لوگ پی ایچ ڈی کر کہتے ہیں کہ اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہے, بڑا سمجھدار آدمی, اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے. میرے رضا وہ ہیں کہ آپ کی ذات پر دنیا پی ایچ ڈی کر رہی ہے, اور صرف آپ کی ذات پر نہیں, آپ کے مختلف علوم پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں. آپ کے ترجمہ قرآن پر, آپ کے نعتیہ اشعار پر, آپ کی جناب حدیث کے علم پر, یعنی زندگی کے کئی پہلوؤں پر لوگ پی ایچ ڈی کر چکے اور مزید کرتے جا رہے ہیں. تو آپ تو علم کا وہ سمندر ہیں. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب کسی کی زندگی کتابوں میں گزرے, جب کسی کی زندگی فتاوی میں گزرے, جب کسی کی زندگی تدریس اور جناب بہت زیادہ علمی مصروفیت میں گزرے, تو پھر اس کی زندگی میں کچھ تھوڑی سی خشکی آ جاتی ہے. اس کی زندگی میں اب وہ تراوٹ اور وہ دیوانگی نظر نہیں آتی. مگر اللہ اکبر, جب بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی دیوانہ نبی پاک کی نعت لکھ رہا ہے, کوئی سرکار کی بارگاہ کا مستانہ ہے جو اپنا سب کچھ فدا کر چکا ہے. اعلیٰ حضرت کو نبی پاک سے محبت کیسی تھی, میں آپ کو اس کی کوئی جھلک بتاتا ہوں. اللہ کرے کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم سب کے دلوں میں مزید عشق رسول کو بڑھانے کا باعث بن جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتہ عشق رسول کیا ہے, کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا. یہ ایسی نہیں کہا آپ نے, ایمان کی جان ہے عشق مصطفیٰ جو ہے نا, اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. نبی پاک خود فرماتے ہیں نا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی آل اولاد گھر بار سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. سب سے ٹاپ پہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے. تو یہ تو ایمان کی جان ہو گئی نا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.
تو آقا تو جانے ایمان ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, روز اللہ اس میں بڑھوتی کرتا رہے, یہ میرا عشق بڑھتا رہے. کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اب ذرا سمجھو میرے بچوں, ینگسٹر بیٹھے ہو نا, میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ اشعار آپ کو سمجھا کے جاؤں تاکہ ایک تو دل میں عشق رسول بڑھے اور پیارے اعلیٰ حضرت سے بھی محبت بڑھے. مجھے ایک بات بتائیں, درد اور مزہ یہ آلویز اپوزٹ ہیں. جس کو درد ہونا اس کو مزہ نہیں ہوتا, جس کو مزہ ہو اس کو درد نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ, اے رضا کبھی درد میں بھی مزہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں عشق رسول کا درد ایسا ہے کہ اس کا مزہ بہت بڑا ہے, اور یہ درد ایسا ہے جس کی دوا بھی نہیں چاہیے. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور غشے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اعلیٰ حضرت کا نبی پاک سے پیار, ارے وہ تو بیان کرنا بہت بڑی بات ہے. میں آؤ آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو مدینہ منورہ کے کتوں سے کیسا پیار تھا. ہاں, مدینے سے پیار, مدینے کی گلیوں سے پیار الگ چیز ہے. مدینے کے سگان, مدینے کے کتوں سے پیار کیسا ہے. اب یہ تھوڑا سا اردو کا بڑا خوبصورت لفظ ہے, جن کی اردو اچھی ہوگی وہ پک کر لیں گے. ایک لفظ ہے سما خراشی, یہ بڑا ادب کا لفظ ہے. یہ بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے لوگ کہا کرتے تھے, اب تو پتہ نہیں لفظی ناپید ہو گیا ہے, کہ حضور اگر آپ کی سما خراشی نہ ہو تو کچھ بات کروں. سما خراشی کہتے ہیں کانوں میں خلل پڑنا, حضور آپ کی سماعت میں کوئی خلل نہ پڑے تو میں کچھ عرض کروں. بڑا ادب کا لفظ ہے. سنو میرے رضا نے یہ لفظ کہاں یوز کیا. آپ کہتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا. کہتے ہیں مجھے مدینے کے کتوں کے آرام کا خلل ہونے کا ڈر ہے, ورنہ مجھے بڑی آواز سے رونا آتا ہے. مجھے بھی مدینے جا کر بہت بلند آواز سے رونا آتا ہے, مگر میں اس لیے بلند آواز سے نہیں روتا کہ میرے محبوب کے در کے کتوں کی سماعت میں خلل نہ پڑ جائے, ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویژن آف سیدی اعلیٰ حضرت. کہتے خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغاں ہم کو. ایک جگہ کہتے ہیں اے رضا مدینے تو گئے تھے, مدینے کے کتوں کو کیا کھلایا. نارملی لوگ کتوں کو گوشت کھلاتے ہیں, چیچڑے وغیرہ دیتے ہیں. کہتے سگ تو نبی پاک کے در کے ہے نا. اے رضا مدینے کے کتوں کو دل کا ٹکڑا کاٹ کے دینا تھا, دیا کہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اگر دل کا ٹکڑا کاٹتے تو کیا ہو جاتا, جان چلی جاتی نا. تو اے رضا کیا تجھے مدینے کے کتوں سے اپنی جان اتنی پیاری ہے. آپ لکھتے ہیں پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارا کہتے فارسی کا لفظ ہے, ٹکڑا کہتے ہیں. اے رضا دل کا ٹکڑا نہیں نکلا تیرے پاس سے, پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں, ایوری ویئر لوگ ٹاکنگ اباؤٹ یو. لوگ تیری ذہانت کی باتیں کرتے ہیں, تیری فقاہت کی باتیں کرتے ہیں, مگر رضا یہ تو بتا عقل کا وہ والا کام کیا کہ نہیں کیا. اب سنو وہ کون سا عقل کا کام ہے, وہ کون سی ذہانت کا کام ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. ہائے ہائے, سمجھو میرے رضا کے عشق کو. اے رضا کسی مدینے کے کتے کے پیر چومے کہ نہیں چومے. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تیرے دماغ کے چرچے, تو نے یہ کام تو کیا ہی نہیں ہے. خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے, ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. یہ تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا. اب آؤ میرے رضا فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں. ہم تو دنیا کی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو کھو جاتے ہیں نا, یار کیا باغ ہے, کیا موسم ہے, آسمان کتنا کیوٹ لگ رہا ہے, سن اینڈ مون بہت خوبصورت لگتے ہیں. مگر جس کو نبی پاک سے سچا عشق ہو نا, اس کو ہر خوبصورتی میں اپنا محبوب یاد آتا ہے. سنو میرے رضا بھی شاید کسی باغ میں گئے ہوں گے, کوئی پھول دیکھا ہوگا, کوئی باغ دیکھا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہی کی بو مایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. ارے سبحان اللہ, دنیا بھر کے جو شعراء ہیں انہوں نے چاند سے بڑی باتیں کی, چاند کا بڑا ذکر کیا, اپنے محبوب کو چاند سے ملانے کی بڑی کوشش کی. مگر سنو میرے رضا کا انداز کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت تو جب چاند بھی دیکھتے تھے نا, انہیں آقا یاد آتے تھے. اب جناب چاند جو 14ویں رات کا چاند ہے, بہت خوبصورت ہے. سب سے خوبصورت چاند جب ہوتا ہے جب 14ویں رات کا ہوتا ہے, بیوٹیفل. اور
مگر اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو اس میں داغ بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، مگر میرے رضا کا تخیل دیکھو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک تیرے قریب سے تو گزرے تھے معراج کی رات ہیں، آقا کے قدموں پہ جو مٹی لگی تھی نا، قدموں کے نیچے والی مٹی، اگر تو اٹھا کے اپنے منہ پہ مل لیتا تیرے داغ دھل جانے تھے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ حضرت کہتے ہیں جنت بڑی خوبصورت ہے، مگر آؤ میں بتاتا ہوں کہ جنت جو ہے نا اس کا رنگ و روغن کیا تھا، یہ رنگ جنت میں پینٹ کس سے ہوا ہے؟ کہتے ہیں آقا جب معراج کی رات دولہا بنائے گئے تھے نا، جو غسل دیا گیا تھا، اچھا اب کمال ہے اعلیٰ حضرت کا تخیل، آپ نے یہ نہیں کہا جو جسم مبارک کا جو دھون ہے، نہیں، کہتے جو میرے آقا کے تلووں کا دھون ہے نا، جب پیر مبارک دھوئے گئے اور اس کے تلووں کا دھون، سنو اس کا کیا بنا، وہ کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ آسمان دیکھتے ہیں ہمیں چاند تارے بڑے پیارے لگتے ہیں نا، سٹارز بیوٹیفل، حضرت کہتے ہیں پتہ یہ تارے کیوں چمک رہے ہیں؟ محبوب کی یاد ہے نا، ہر خوبصورتی میں سرکار یاد آتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے آقا کے جسم اقدس سے جو پانی ٹپکا تھا نا جب معراج کی رات، یہ تاروں نے اپنے اپنے کٹورے بھر لیے ہیں، یہ اسی لیے چمک رہے ہیں۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے۔ آئے ہائے، اچھا اب 14ویں کا چاند تو دیکھ لیا، پہلی رات کا چاند کریسنٹ ہلال بہت پیارا لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے کہتے ہیں مبارک کو چاند نظر آ گیا، کتنا پیارا لگتا ہے، مگر میرے رضا نے جب پہلی رات کا چاند دیکھا نا تو چاند کی دو شکلیں بنتی ہیں، یا تو یوں یا تو الٹا کر دیں۔ اچھا جب الٹا کر دیں تو وہ پیر کے ناخن کی طرح بن جاتا ہے، اور ایسے کر دیں تو یہ کشکول کی طرح بن جاتا ہے۔ میرے رضا نے آسمان سے بات کی کہ اے آسمان تیرے پاس چاند ہے، تو ہے بھی بہت پرانا، ہزاروں لاکھوں سال پرانا ہے، اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول کہ تیرے پاس پہلی رات کا چاند ہے، سن میرا دل جو ہے نا پیارے آقا کے ناخن پیر کے جو ناخن مبارک ہے نا اس کا شیدائی ہے۔ کمپیریزن دیکھیں، پہلی رات کے چاند کو کمپیئر کر رہے ہیں نبی پاک کے مبارک پیروں کے ناخن سے، آپ کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے، اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ، اے چرخ کہن پھول، اے بوڑھے آسمان اتنے مت پھول، میرا دل نبی پاک کے مبارک پیر کے ناخن کا شیدائی ہے۔ اور جب سیدھا کر دو، اب پہلی دن میں پہلی تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ ملتی ہے نا، پہلی دوسری تیسری کو تنخواہ ملتی ہے نا، تو اعلیٰ حضرت نے پہلے دن کا چاند دیکھا، آپ فرماتے ہیں مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے چاند جلدی آ اپنا کشکول لے کر آقا کے قدموں میں اور پورے مہینے کی خیرات لے کے چلا جا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ آئے ہائے، سیکھو اعلیٰ حضرت سے۔ اب مدینے چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ ہاں مشورہ ہے میرا، جب بھی مدینے جانا نا میرے رضا کے کلام ساتھ لے کے جانا۔ مکے سے جب مدینے جاتے ہیں نا، راستہ کتنا پیارا، بار بار بورڈ آتا ہے مدینے کا، سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، ارے یہ راستے پر اپنی جان قربان کر دوں، کیونکہ یہ راستہ میرے آقا کے مدینے کو جا رہا ہے۔ کہتے ہیں پتہ ہے کس راستے پر چل پڑے ہو؟ ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جات چشم و سر کی ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، اور جب مدینے پہنچ
پہنچ جاتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ کر کہتے پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اور جب روضہ رسول کے سامنے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت گناہ یاد دلاتے ہیں، ہمیں شرمندہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے۔ اور جب آقا کے در پر بھکاری بن کر حاضر ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی کسی سے پیسے مانگے ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، مگر دیکھو یہ کیسا در ہے کہ جس کی بھیک میں بھی بڑا مزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ پھر سکھاتے ہیں دیکھو مانگنا مگر جی سے مانگنا، دل کھول کر مانگنا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ارے سرکار نے تو کیسے کیسے کرم کیے۔ اعلیٰ حضرت مدینے گئے، دل میں تمنا کیا تھی کہ نبی پاک کا دیدار کرنا ہے، پیارے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ ساری رات روضہ رسول کے سامنے کھڑے رہے، درود پاک پڑھتے رہے۔ عاشق کو بھی آزمایا جاتا ہے، رات گزر گئی، دیدار نہیں ہوا، آپ نے قلم اٹھایا اور کیا کمال کا کلام لکھا۔ آپ لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ لکھتے گئے، آخر میں پھر انکساری کی، عاجزی کی۔ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا یہاں تو بڑے بڑے آ رہے ہیں، بزرگ آتے ہیں، تو گناہگار، تیری بات کون پوچھے گا، تیرے جیسے تو بہت ہیں یہاں پر۔ عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ جب یہ کلام لکھا نا تو نبی پاک نے کیسا کرم کیا کہ اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہ ایسا چیپٹر ہے کہ شاید میں کئی گھنٹے بولتا رہوں، مگر اب وقت کافی ہو گیا۔ اب آخری کلام جو سبحان اللہ میرے بیان کا آج کا میسج بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس بریلی شریف کے برابر میں ایک ریاست ہے، ریاست نان پارا۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارا ریاست کا جو نواب ہے نا، لوگ اس کی بڑی نظمیں لکھ رہے ہیں، اس کی بڑی شانیں لکھ رہے ہیں، آپ بھی اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، اچھا ہوگا تو وہ انعام دے دے گا، آپ کے بھی کچھ کام سیدھے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگ سمجھے ہوں کہ بھائی ون آف دا ٹاپ قصیدہ لکھ دیں گے اور ان کو تو بڑا انعام ملے گا۔ آئے ہائے ہائے، میرے رضا نے قلم تو اٹھایا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا، اور کمال کا کلام لکھا۔ اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام کمال ہیں، مگر یہ تو ماسٹر پیس ہے نا۔ آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے پکار رہا ہے کہ کچھ بیان کرو اس کی۔ چلو اس ایک شعر کو سمجھاتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ بچے سمجھے کہ میرے رضا کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جب آپ گلاب لیتے ہیں نا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ گلاب کے ساتھ ایک زحمت ہے، وین ایور یو ٹرائی ٹو ٹیک اے فلاور اور روز، ساتھ اس کے کانٹا ہوگا۔ کینڈل بہت خوبصورت لگتی ہے، جب بھی کینڈل جلائیں، شمع جلائیں، محفل خوبصورت ہو جاتی ہے، مگر اس میں دھواں آتا ہے، وہ مزہ نہیں دیتا۔ ایسا ہی ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں ایسا پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، ایسی شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ میرے آقا میں کوئی نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا خیال بھی نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ نبی پاک کا جو دور تھا نا وہ انٹلیکچوئلز کا دور تھا، بڑے بڑے باتیں کرنے والے اور بہت فصاحت سے گفتگو کرنے والے لوگ موجود تھے۔ اچھا ایک بات ذرا بتائیے، جو عرب کے لوگ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عربی کہلاتے ہیں، اور جو عرب کے نہیں ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اجمی۔ آپ کو پتہ ہے اجمی کے معنی کیا ہے؟ گونگا۔ ہاں بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم اجمی ہیں، اجمی کا معنی ہی گونگا ہے، کیونکہ عرب کے لوگوں کا ماننا یہ تھا بولنے ہمیں ہی آتا ہے، باقی ساری دنیا تو گونگی ہے۔ ایسے بولنے والوں کے درمیان نبی پاک آ گئے، اور پیارے آقا نے جب قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، اپنی گفتگو کرنا شروع کی، تو وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کا حال کیا تھا میرے رضا سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے،
کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ شوق تھے, انہیں حیرانگی تھی کہ یہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ شاندار کلام لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو مقطع لکھا نا, آج یہ بیان کا میسج ہے, آج یہ بیان اور سمجھ لو زندگی کا پیغام ہے. میرے رضا کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں, کہتے ہیں رضا میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں, پیسے والوں کی تعریف کروں. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. گدا کہتے ہیں غلام کو, کہتے ہیں میں اپنے آقا کا غلام ہوں, میں کیوں کسی پیسے والے کی بات کروں. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نا نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کو بیچتا پھروں. اب ذرا اور اس کی لطافت اور خوبصورتی سمجھو. ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا. اور شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دین پارائے نان نہیں ہے. پہلے تو نان پارا کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر سمجھا دیا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں. اب یہاں ہم سب کو اعلیٰ حضرت ایک پیغام دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے کاروبار میں کوئی ڈیل آتی ہے, تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا, تھوڑی سی رشوت دینی پڑے گی, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا دھوکہ دینا پڑے, لیکن یار ڈیل بہت اچھی ہے. جب بھی ایسی ڈیل آئے نا جس پہ پیسے تو بہت ہوں مگر کام حرام ہو, میرے رضا کا یہ شعر پڑھ لینا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نا نہیں, میں نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤں گا قیامت کے دن اگر میں نے یہ حرام کام کر کے میں وہاں گیا. نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے. جب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے حرام کام کرنے کو جی چاہے, دوست کہیں چل یار چلتے ہیں, کوئی بات نہیں, شراب سبھی تو پیتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑا ڈرگز لے لو, تھوڑے نشے کا کام کر لو, بہت ساری برائیاں چل رہی ہیں آج کل. اے میرے نوجوانوں ایسا نہ کرو, کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نا نہیں. میں نے آپ کو بیان کے شروع میں بتایا کہ نبی پاک کے سوا کوئی نہیں ہوگا. قیامت کے دن اگر وہ ناراض ہو گئے تو کیسے جائیں گے ہم جنت میں, اور کس سے شفاعت حاصل کریں گے؟ تو پلیز زندگی ایسے گزارو کہ نبی پاک راضی ہو جائے. اور یہی طریقہ میرے رضا نے ہمیں ایک اور شعر میں سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, بس آقا راضی ہو جائیں, یہ زندگی کا ٹارگٹ رکھنا ہے. ہمارے ٹارگٹ عجیب ہیں. بیوی راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائیں, دوست راضی ہو جائیں. اور آج کل تو ایک نیا فینومنا بنا ہے, میرے کیا کہتے ہیں اس کو, چاہنے والے, میرے ویورز راضی ہو جائیں, لائکس بڑھنے چاہیے. جس کو دیکھو یوٹیوبر بننا ہے, جس کو دیکھو سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہے. اب اس پہ جو ڈالنا ہے ڈال دوں, بس کسی طرح مجھے لائکس مل جائیں, میرے فالوورز بڑھ جائیں. کیا کرو گے؟ میں کہتا ہوں تمہیں 1 کروڑ لوگ لائک کرنے لگ جائیں اور تم ایسا کام کرو کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ, کیا کرو گے؟ حرام کام کی ویڈیو بنا کر کہتے ہو مشہور ہو گیا. نہیں چاہیے ایسی شہرت. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی نہ دنیا میں چاہے نا, میرا رب اور میرے آقا مجھے چاہ لیں, یہی میرے لیے کافی ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ادھر بھی وارے نیارے ہو جائیں گے, ادھر بھی وارے نیارے ہو جائیں گے. نہ چکر میں پڑو کہ اس کو راضی کر لوں, اس کو راضی کر لوں, یار دوست کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. ارے ان کو راضی کرنے کے چکر میں کہیں اپنے آقا کو ناراض مت کر لینا. یہ انہی کی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے. اس بار میرے پیارے اسلامی بھائیوں میلاد منائیے, دھوم دھام سے منائیے, اپنا گھر بھی سجائیں, پرچم بھی لگائیں, مگر ایک ساتھ اس بار ایک اور کام یہ کرو کہ اپنا آپ بھی سجائیں. نبی پاک کے لیے گفٹ بھی تو تیار کرنا ہے نا. دنیا میں جس کا برتھ ڈے آتا ہے تحفہ دیتے ہو نا, پیارے آقا کا برتھ ڈے آ رہا ہے, کیا تحفہ دینا ہے؟ اور دیکھیں تحفہ وہ دینا چاہیے جو ان کو پسند ہو. نبی پاک خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے جو کہتا ہے میں میلاد بھی منا رہا ہوں اور اس کی نماز بھی قضا ہو رہی ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج ہم انشاءاللہ اس بار میلاد جو ہے ہم نمازی بن کے منائیں گے انشاءاللہ, درود پاک کی کثرت کر کے منائیں گے انشاءاللہ. آپ کو کوئی نوٹس کرے, دوست کہے یار ماشاءاللہ 5 ٹائم نماز شروع کر دی, آپ کہیں ہاں میرے آقا کا میلاد آیا میں نے نماز شروع کر دی ہے. یار تم پہلے بڑی جھوٹ ووٹ بولتے تھے, اب نہیں کہتے, بس سچے نبی کا میلاد آیا, میں ان کا امتی ہوں, میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. آپ کی چینج نظر آنی چاہیے
یار میلاد آیا ہے، یہ بندہ بدل گیا ہے، یہ گفٹ ہے نبی پاک کے لیے. اور ایک اور بات یاد رکھنا، غریب مسکین جب بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، مگر رپلائی میں، ریٹرن میں جب بادشاہ دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. ہم تو اپنی اوقات کا تحفہ دیں گے نا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. ہم اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیں، پھر دیکھو میرے آقا کیسا تحفہ دیتے ہیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور سبحان اللہ، ایسی باتیں ہمیں دعوت اسلامی کہ مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے آپ وابستہ رہیے. اور اب تو سبحان اللہ کل سے مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں. اللہ کے ولی کا دیدار کریں آ کر. ماشاءاللہ مجھے یہاں بھی کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں. پاکستان بھر سے لوگ، بلوچستان سے مجھے بتایا گیا کہ 3000 کے قریب اسلامی بھائی آ چکے ہیں. جی 4000 آ چکے ہیں. ایک ٹرین پوری سنا ہے کہ اسلام آباد پنڈی سے پوری ٹرین فیضان مدینہ کے لیے سب مل کر آ رہے ہیں. دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں کہ مل کر میلاد جو ہے وہ اللہ کے ولی کے ساتھ منائیں گے اور علم دین بھی سیکھیں گے. تو ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں، تو بھائی کل سے شروع ہوں گے، 12 ربیع الاول تک روز رہیں گے. جب جب موقع ملے فیضان مدینہ تھوڑی دیر کے لیے بھی چلے جائیں، دیدار بھی کریں امیر اہل سنت کا، مدنی پھول بھی سنیں. نہیں جا پا رہے تو گھر میں بیٹھ جائیں. عشاء کے بعد 12 بجے تک چلے گا پروگرام. مدنی چینل شروع کریں تاکہ یہ جو اچھی اچھی باتیں ہم بھی سنیں، ہمارے گھر والے بھی سنیں. اور اس بار میلاد جو ہے وہ ہماری لائف کا چینجنگ پوائنٹ بن جائے. ہم بدلیں، ہم اچھے بنیں. اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، آپ کو بھی اچھا کر دے، اور نبی پاک کو ہم سے راضی کر دے. ہمارے آقا راضی ہو جائیں، ہمارا یہ چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لیں، پھر انشاءاللہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مسجد کو، اس کو چلانے والوں کو سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. اور اس میں جنہوں نے حصہ ملایا، آئندہ ملائیں گے، اللہ ان سب کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. یاد رہے کہ 15 اکتوبر کو دعوت اسلامی کی طرف سے ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے. ہر سال کرتے ہیں ہم، اور دعوت اسلامی کے اتنے بڑے کام کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اپنا حصہ ملاتے ہیں. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہوتا ہے. ہزاروں علماء بن گئے، 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن گئے. سال کی 600 سے زیادہ مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے، اور دنیا بھر میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. تو اتنے بڑے دین کے کام میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے. تو اس بار ٹیلی تھون میں بھی آپ نے اپنا بھرپور حصہ ملانا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے قبل کے ایمان کی حفاظت کے لیے بیعت کا اعلان ہو، چند اہم اعلانات اس مسجد اور ہماری یوسی مشاورت کی طرف سے سن لیں انشاءاللہ عز و جل. جیسا کہ آپ نے سنا کہ 12 راتیں ہیں، مدنی مذاکرے کی بھی دھوم دھام ہے. کل خصوصیت کے ساتھ چاند رات ہے، تو گزارش کروں گا کل اور پرسوں کا جو مدنی مذاکرہ ہے وہ خاص طور پر ہمارے ٹاؤن کے لیے ہے. تو ضرور کل اور پرسوں کا مدنی مذاکرہ یہ مس نہ کریں. کم از کم ان دونوں مدنی مذاکروں میں 1 گھنٹے کے لیے پریزنس فیضان مدینہ میں ضرور دیں. الحمدللہ آپ نے ابھی